کیا واقعی انسان کے ذہن کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ ہپنوٹزم علاج کا ذریعہ یا ذہنی غلامی کا دروازہ؟ مسمرزم کی پرسرار دنیا یا نظریں خاموشی سے ذہن بدل لیتی ہیں۔ کیا ہپنوٹزم انسان کی چھپی طاقتوں کو جگاتا ہے یا اسے کمزور بنا دیتا ہے؟ ایک ایسا علم جس نے لوگوں کو حیران بھی کیا اور خوف زدہ بھی۔ کیا واقعی کسی کی سوچ، یادداشت اور فیصلے بدلے جا سکتے ہیں؟ ہپنوٹزم اور مسمرزم سائنس، نفسیات یا پرسرار فن؟ ذہن پر اثر ڈالنے کی طاقت، فائدہ بھی خطرہ بھی۔ ہپنوٹزم اور مسمرزم صدیوں سے انسان کی دلچسپی کا مرکز رہے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ذہنی علاج، خود اعتمادی بڑھانے اور نفسیاتی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اسے ذہنی کنٹرول، دھوکہ دہی اور کمزور ذہنوں کے استحصال کا خطرناک ہتھیار قرار دیتے ہیں۔ مسمرزم، جس کی بنیاد انسانی توانائی اور ذہنی اثرات پر رکھی گئی، آج بھی ایک پرسرار فن سمجھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی انسانی ذہن کی پوشیدہ طاقتوں کو جگاتا ہے یا صرف ایک نفسیاتی اثر؟ اس موضوع پہ ہم جانیں گے کہ ہپنوٹزم اور مسمرزم کے فوائد کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ انسان کی زندگی پر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ ذہن انسانی کائنات کا وہ وسیع و عمیق سمندر ہے جس کی گہرائیوں تک پہنچنا آج بھی سائنس کے لیے ایک دلچسپ چیلنج بنا ہوا ہے۔ ان کی گہرائیوں تک سفر کرنے کے مختلف راستوں میں سے ایک راستہ ہے ہپنوٹزم یا تنویم، جس نے صدیوں سے نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ ماہرین نفسیات اور سائنسدانوں کو یکساں طور پر مسحور کر رکھا ہے۔ یہ کوئی جادو یا شعبدہ بازی نہیں، بلکہ ذہن اور شعور کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے جو پرسرار تجسس حقیقت کا دلچسپ امتزاج پیش کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ ہم ہپنوٹزم کی پرسرار دنیا، اس کے تاریخی سفر، طریقہ کار اور جدید طب میں اس کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ اس سے تاریخی اصطلاح مسمرزم سے بھی موازنہ کرتے ہیں تاکہ دونوں کے درمیان موجودہ علمی و سائنسی فرق کو واضح طور پر سمجھا جا سکے۔ ہپنوٹزم اور مسمرزم ایک قدیم راز سے جدید سائنس تک ایک لمبا سفر ہے۔ انسان کا ذہن ایک سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں چھپے راز ہمیشہ سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے رہے ہیں۔ قدیم زمانے میں مسمرزم کی شکل میں ایک مقناطیسی قوت کی تلاش سے لے کر آج تک سائنس ہپنوٹزم تک یہ فن اور سائنسدانوں کا امتیاز رہا ہے جو درد سے نجات، ذہنی سکون اور رویوں کی تبدیلی کا وعدہ کرتا ہے۔ مگر اس جادوئی دنیا کے پیچھے چھپے فوائد کے ساتھ ساتھ خطرات بھی کم نہیں ہیں، خاص طور پر جب بات رازداری کی خلاف ورزی، بلیک میل یا غلط استعمال کی ہو۔ ہم اس موضوع کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تکنیک کس طرح انسان کی نفسیات کو چھوتی ہے اور اسے کن کن حدود میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہپنوٹزم ایک نفسیاتی کیفیت اور سائنسی عمل ہے جس میں انسان کا ذہن غیر معمولی حد تک یکسو یعنی فوکسڈ ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں شعوری ذہن جزوی طور پر پس منظر میں چلا جاتا ہے اور لاشعور زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو ہائپنوسس کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی جادو، روحانی عمل یا ماورائی طاقت نہیں، بلکہ سائیکالوجی کی ایک تکنیک ہے جسے ماہرین علاج، تحقیق اور تربیت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہپنوٹزم کی تاریخ کی اگر بات کریں، ہپنوٹزم کا باقاعدہ آغاز 18ویں صدی میں فرانس انٹون میسمر نے کیا۔ اینیمل میگنیٹزم کہا جاتا تھا۔ بعد میں سائنسدانوں اور ماہرین نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ یہ ذہنی توجہ اور تلقین کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی مقناطیسی قوت کا۔ ہپنوسس کیا ہے؟ ہپنوسس وہ ذہنی حالت ہے جس میں انسان گہری توجہ میں ہوتا ہے، بیرونی دنیا سے جزوی طور پر بے خبر ہو جاتا ہے، تلقین کو ذرا آسانی سے قبول کرتا ہے، یادداشت، احساسات اور عادات پر اثر پڑتا ہے۔ یہ حالت نیند جیسی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں انسان مکمل ہوش میں ہوتا ہے۔ ہپنوٹزم کیسے کام کرتا ہے؟ ہپنوٹزم میں یہ مراحل ہوتے ہیں: آرام، ریلیکسیشن، انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر پرسکون کیا جاتا ہے، کنسنٹریشن پیدا کی جاتی ہے، توجہ کو کسی ایک نقطے، آواز یا خیال پر مرکوز کیا جاتا ہے، تلقین یعنی بار بار سجیشن دی جاتی ہے۔ ہپنوٹسٹ مثبت یا مطلوبہ ہدایت دیتا ہے جو
लाशऊर कबूल करता है। वेकनिंग बेदारी, आखिर में इंसान का मामूल की हाल में वापस लाया जाता है। तो जो कि मशक सांस पर कंट्रोल, इसका तल्लक लाशऊर आदात खौफ एतमाद से है, ना कि गैब से। लाशऊर के किरदार की अगर बात करें, इंसान का जहन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, शौरी जहन, लाशौरी जहन। लाशौर हमारी आदात खौफ यादें रवैये को कंट्रोल करता है। हिप्नोटिज्म बराह रास्त लाशऊर से रब्ता कायम करता है, इसलिए ये मौसर साबित होता है। हिप्नोटिज्म के तिब्बी इस्तेमाल की अगर बात करें, जहनी दबाव, खौफ, बेखाबी, डिप्रेशन, दर्द में कमी में इस्तेमाल किया जाता है। नफसाती इलाज में फ़ायदा मंद है, दिमाग में इजाफा करता है, मनफी आदात छोड़ने में जैसे सिगरेट नशा वगैरह में मदद करता है, याददाश्त बेहतर बनाता है, तलीमी और ज़ाती तरक्की में मदद देता है, तवज्जो में इजाफा, खुदतमादी इंसानी खौफ पर काबू पाने में हेल्पफुल है। क्या हिप्नोटिज्म खतरनाक है? आमतौर पर नहीं, अगर किसी माहिर से किया जाए। अखलाकी सुलूक की पाबंदी हो, ये मुमकिन नहीं कि किसी को इसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर किया जाए, किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, इंसान मुकम्मल कंट्रोल खो दे। हिप्नोटिज्म के नुकसान और ख़तरात की अगर बात करें, हिप्नोटिज्म आमतौर पर महफूज है, लेकिन कुछ ख़तरात हैं। झूठी यादें, ख़ासतौर पर माजी की यादों को बाज़याफ्त करने की कोशिश में झूठी यादें भी पैदा हो सकती हैं, जो गलत अज़ामात या ज़हनी परेशानी का बायस बन सकती हैं। आर्जी ज़िमनी सरात, सर दर्द, चक्कर, इसराफ या जज्बाती परेशानी हो सकती है। गलत इस्तेमाल के नुकसान, गैर तरबियत याफ्ता शख्स से अगर इलाज कराया जाए तो ज़हनी मसाइल बढ़ सकते हैं, ख़ासतौर पर नफसियाती मरीजों में। महदूदियत, हर शख्स पर असर नहीं करता, कुछ में असर करता है, बाद हालात में मौजूद नहीं है। मिशनरिज्म के बारे में उसकी फ़ायद की बात करें, उस ज़माने में कुछ लोगों को आराम था, कुछ अलामती बेहतरी मिली, लेकिन ये साइंसी तौर पर गलत साबित हुआ, कोई हकीकी फ़ायदा नहीं। इसकी वजह से लोग हकीकी इलाज से महरूम रहे और बाद का नुकसान हुआ। आज ये इस्तेमाल नहीं होता। ब्लैकमेल या मरीज के डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन हिप्नोटिज्म की वजह से नहीं, बल्कि किसी भी थेरेपी में गैर अखलाकी मामले की वजह से। हिप्नोटिज्म में मरीज गहरी आराम की हालत में होता है और ज़ाती बातें शेयर करता है, जो मालिक ज़ाती राजों को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। डेटा की खराबवर्दी में इस्तेमाल हो सकता है, राजदारी की पॉलिसी तोड़कर मरीज की मालूमात लीक की जा सकती है। नफसियाती इस्तेमाल कर सकता है, झूठी तजावीज़ देकर मरीज को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, ये अखलाकी और कानूनी जुर्म है। हमेशा तजदीश लाइसेंस याफ्ता हिप्नोथेरेपिस्ट से इलाज कराएं। हिप्नोटिज्म मफीद हो सकता है, लेकिन सिर्फ काबिल इत्तेमाद माहिर से। अगर कोई मसला हो तो डॉक्टर या नफसियाती माहिर से रब्ता करें। हिप्नोटिज्म के फ़ायदे की बात करें, एक महफूज और कम खतरे वाली थेरेपी है, जब तरबियत याफ्ता माहिर के ज़रिए करवाया जाए। इसके अहम फ़ायदे दर्द का इंतज़ाम करता है, शरीर दर्द, सर दर्द, जोड़ों के दर्द और कैंसर के दर्द में कमी लाता है, तनाव, इसराफ और डिप्रेशन में कमी ला सकता है। आराम की हालत में इससे ज़हनी सुकून मिलता है और ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की अलामत कम होती है। बुरी आदत छोड़ने में मदद देता है, जैसे तंबाकू नोशी, शराब करना। वजन कम करने में मफीद साबित हो सकता है, अगरचे मुकम्मल तौर पर साबित नहीं है। नींद में बेहतरी ला सकता है, बेख्वाबी नींद की खराबी में फ़ायदा मंद, हाजमा के बहुत से मसाइल में मदद दे सकता है। खौफ, जल्द की बीमारियों और फोबिया का इलाज में काफ़ी मददगार साबित है। यह थेरेपी अक्सर दीगर इलाजों के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है और मरीज मुकम्मल कंट्रोल में रहता है। हिप्नोटिज्म का मतलब गलतफहमी है, ये जादू नहीं, ये नींद नहीं, ये दिमागी कंट्रोल नहीं, ये साइंसी और नफसियाती अमल है कि हर शख्स हिप्नोटिज्म का शिकार हो सकता है। तकरीबन 90% लोग किसी न किसी हद तक हिप्नोसिस कबूल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जो तसव्वुराती क़ुव्वत रखते हैं, जो हदायत पर अमल करना जानते हैं, जो ज़हनी तौर पर खुले हैं। हिप्नोटिज्म एक ताकतवर मगर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल का मुतकादी अमल है। इंसान के ज़हन को बेहतर बनाने, मसाइल हल करने और ज़िंदगी को मुस्तक़बिल सिमत में ले जाने में मददगार साबित हो सकता है, बशर्ते कि उसे साइंसी अखलाकी हदूद में रहते हुए इस्तेमाल किया। सेल्फ हिप्नोटिज्म की बात करते हैं। सेल्फ हिप्नोटिज्म एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान खुद
اپنے ذہن کو یکسو اور پرسکون کر کے اپنے لاشعور کو مثبت پیغام دے سکتا ہے۔ اس میں کسی دوسرے شخص یعنی ہپنوٹسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انسان خود ہی اپنی توجہ، سائنس اور خیالات کو کنٹرول کرتا ہے۔ سیلف ہپنوٹزم کیسے کیا جاتا ہے؟ مختصر الفاظ میں پرسکون جگہ، ایسی جگہ منتخب کریں جہاں شور نہ ہو، آرام دہ حالت ہو، آنکھیں بند کریں، گہری سانس لیں، ذہنی یکسوئی پیدا کریں، کسی ایک لفظ، سانس یا تصور پر توجہ مرکوز کریں، مثبت تلقین جاری رکھیں، خود سے آہستہ آہستہ مثبت جملے کہیں، واپسی، چند منٹ بعد خود کو عام حالات میں واپس لائیں۔ سیلف ہپنوٹزم کی مثالیں: خود اعتمادی کے لیے آنکھیں بند کر کے کہیں، میں پر اعتماد ہوں، میں خود پر یقین رکھتا ہوں، میں ہر دن بہتر ہو رہا ہوں۔ یہ عمل روزانہ 5 سے 10 منٹ کریں۔ خوف: اللہ کے لیے، میں محفوظ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، میرا دل پرسکون ہے۔ یہ خاص طور پر سونے سے پہلے مؤثر ہوتا ہے۔ پڑھائی اور توجہ کے لیے، میرا ذہن تیز اور صاف ہے، میں آسانی سے یاد رکھتا ہوں۔ یہ جملے پڑھائی سے پہلے دہرائیں۔ بری عادت چھوڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، مجھے اس عادت کی ضرورت نہیں، میں خود پر قابو رکھتا ہوں۔ یہ مسلسل مشق سے لاشعور میں اثر ڈالتا ہے۔ مختصر ہپنوٹزم مسمرزم کی کہانی دراصل انسانی ذہن کی تسخیر کی صدیوں پر محیط ایک سفر ہے۔ مسمرزم ایک تاریخی مفروضے کے طور پر اپنی جگہ رکھتا ہے جس نے جدید ہپنوٹزم کی راہ ہموار کی، جبکہ جدید ہپنوٹزم سائنسی تحقیقات اور تجربات کی روشنی میں تیار ہونے والا ایک معتبر اور مفید علاج معالجے کا معاون ذریعہ بن سکتا ہے۔ دونوں کے درمیان یہ فرق نہ صرف نظریات کا ہے، بلکہ دور حاضر میں ان کی علمی حیثیت اور افادیت کا بھی ہے۔ ذہن کی ان پرسرار لہروں کو سمجھنے کی کوشش جاری رہے گی۔ امید ہے کہ فیوچر میں ہپنوٹزم انسانی نفسیات اور طب کے میدان میں مزید نئے دروازے کھولے گا۔ اس کے بارے میں سوچنا اور سمجھنا ہی انسانی عقل کے اس مسلسل سفر کا حصہ ہے۔ ہپنوٹزم ایک طاقتور آلہ ہے جو درست ہاتھوں میں شفا کا باعث بن سکتا ہے، مگر غلط استعمال کی صورت میں سنگین نتائج کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مسمرزم کی غلطیاں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ سائنس اور اخلاقیات کا توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس ٹاپک کی طرف مائل ہیں تو صرف تصدیق شدہ اور قابل اعتماد ماہرین کا انتخاب کریں جس مالک کی شہرت اچھی ہو، کیونکہ آپ کا ذہن اور راز آپ کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ ذہنی صحت کی حفاظت ہمیشہ اولین ترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک صحت مند ذہنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہپنوٹزم اور مسمرزم ایک ایسی دنیا ہے جہاں انسانی ذہن کی طاقت اور کمزوری دونوں سامنے آتی ہیں۔ اگر انہیں تربیت یافتہ اور ذمہ دارانہ افراد مثبت مقصد کے لیے استعمال کریں تو یہ خوف، ذہنی دباؤ، بری عادات اور نفسیاتی مسائل کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی طاقت غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو اس کا ذہنی استحصال، دھوکہ دہی اور نفسیاتی نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان علم، احتیاط و شعور کے ساتھ اس موضوع کو سمجھے، کیونکہ ذہن پر اثر ڈالنے والی ہر طاقت فائدہ بھی رکھتی ہے اور خطرہ بھی۔